اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، دراصل یہ آیت کریمہ اور اس سے پہلے والی آیت کریمہ کا شان نزول وہی واقعہ ہے جو اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ جس طریقے سے بشر نامی منافق اپنے زمینی جھگڑے کو کعب بن اشرف کی طرف لے جا رہا تھا اور مجبور ہو کر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر آیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف فیصلہ سنایا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور نتیجہ جو ہوا وہ آپ حضرات کے سامنے آ گیا۔ لیکن یہ واقعہ جو ہے وہ مدینہ کے اندر شہرت ہو گئی اس واقعے کی۔ جب شہرت ہوئی تو یہودیوں نے مسلمانوں کو عار دلائی۔ وہ عار یہ دلائی، انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور اس کے اطاعت کے دعوے دار بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تو مانتے نہیں ہیں۔ یہ عار دلائی یہودیوں نے مسلمانوں کو۔ خیر، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ان کو جو یہ حکم دیا گیا اس سے تو کہیں زیادہ سخت حکم ہمیں دیا گیا تھا۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، لہذا ہم نے اس حکم پر عمل کیا اور ہمارے 70,000 آدمی مارے گئے صرف اللہ کے کہنے پر کہ اللہ نے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، تو ہم نے قتل کرنا شروع کیا تو 70,000 آدمی ہمارے مارے گئے۔ تو اس سے تو یہ کم حکم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کے فیصلوں کا یہ لوگ لحاظ نہیں رکھتے اور اس پر عمل کرتے نہیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان منافقین پر فرض کر دیتے، کیا کر دیتے کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو، او اخرجوا انفسکم، او اخرجوا من دیارکم، اور تم تمہارے گھروں سے نکلو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دیتے تو اس میں سے بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے جو اس پر عمل کرتے، بہت تھوڑے لوگ اس پر کیا کرتے، عمل کرتے۔ اب ذرا دیکھو، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت ایک صحابی رسول وہاں پر تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا سخت حکم نہیں دیا، جتنا بنی اسرائیل کو سخت حکم دیا تھا ایسا حکم نہیں دیا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پر پہنچی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان مضبوط پہاڑ کی طرح جمع ہوا ہے۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ یہ کہنے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ حکم ہم پر نازل ہوتا کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، خودکشی کر دو، اپنے گھر بار کو چھوڑ دو، تو میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کر دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد فرمانے لگے کہ ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود اس آیت پر ضرور عمل کرتے اور اپنے آپ کو کیا کر دیتے؟ قتل کر دیتے اس پر عمل کرتے ہوئے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ حکم ہم پر نازل ہوا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے بہت آسانیاں رکھی ہے، بہت ہی آسانیاں رکھی ہے۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس پہلی آیت کریمہ کے اندر اسی مضمون کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اگر یہ لوگ اس پر عمل کرتے، کون؟ منافقین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے یہ ان کے حق میں بھی بہتر ہوتا اور ایمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پختگی انہیں نصیب فرما دیتا، ثابت قدمی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ فرماتا ہے ہماری طرف سے ان کو اجر عظیم بھی ملتا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور صراط مستقیم کی انہیں ہدایت بھی ملتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس مضمون کو بیان فرمایا۔ خیر اب ذرا دیکھیں دوسری آیت کریمہ کا جو مضمون ہے وہ آج کی اس مجلس کا خلاصہ ہے، اور اس پر مجھے بھی سبق لینا چاہیے، آپ تمام کو سبق لینا چاہیے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ کس سے محبت ہے؟ میری جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے، مجھے میری بیوی بچوں سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آ جاتی ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ کیا ہو جاتا ہوں؟ میں بے چین ہو جاتا ہوں جب تک میں آپ کی مجلس میں نہیں آتا اور آپ کے چہرے کو نہیں دیکھتا، وہاں تک مجھے چین نہیں آتا، وہاں تک مجھے چین نہیں آتا۔ محبت ایک چیز ہے، محبت ایک چیز ہے۔ یہ نوجوان کوئی لڑکا کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا ہوتا ہے اور کوئی لڑکی لڑکے پر عاشقہ ہو جاتی ہے تو وہ جانتی ہے کہ گھروں کے اندر وہ لوگ بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، لیکن وہ تو محبت ایک مجازی محبت ہے، لیکن یہ جو محبت ہے یہ حقیقی محبت ہے۔ کون سی محبت ہے؟ حقیقی محبت ہے۔ اللہ کی محبت کسی کے دل میں آ جائے یہ حقیقی محبت ہے۔ محمد رسول اللہ کی محبت کسی کے دل کے اندر آ جائے یہ حقیقی محبت ہے۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں بے چین ہو جاتا ہوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ اللہ کے محبوب مجھے بھی موت آنی ہے اور آپ کو بھی موت آنی ہے، اس دنیا سے رخصت تو ہر آدمی ہونے والا ہے۔ اے اللہ کے محبوب آپ تو انبیاء کے ساتھ اونچے اونچے درجے کے اندر ہوں گے، آپ کا درجہ تو بہت بلند ہوگا، میرے بارے میں تو میں کہہ نہیں سکتا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں۔ یہ صحابہ کا استحضار ہے، یہ صحابہ کا استحضار ہے، حالانکہ نبی نے انہیں بشارت سنائی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ انہیں ملا ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اور مجھے اور آپ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم کہاں جائیں گے، کٹی ہوئی پتنگ کی طرح میری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے، کہاں کس تار میں پھنسے گی، کس درخت پہ لٹکے گی کچھ پتہ نہیں ہے، سمندر میں گرے گی کہ کہاں گرے گی کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن وہ صحابہ کا استحضار تھا، کہنے لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اگر میں پہنچ بھی گیا، جنت میں اگر میں پہنچ بھی گیا تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا درجہ تو بہت اونچا ہوگا اور میں تو آپ سے درجے میں بہت کم ہوں گا، میں آپ کو نہ دیکھ سکوں گا، نہ آپ سے ملاقات ہو سکے گی، مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا، مجھ سے صبر نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس بات کو سن کر خاموش ہو گئے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی زندگی کو گزارے گا وہ میدان محشر میں جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ کس کے ساتھ ہوگا؟
صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یہ آیت کریمہ ان کی بے قراری اور ان کی بے چینی پر اللہ قرآن اتار رہا ہے، ان کی محبت رسول پر اللہ قرآن اتار رہا ہے۔ کیا ان کا تعلق ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اور محمد رسول اللہ کی ذات سے کہ ان کی اس بے چینی پر اللہ قرآن اتار رہا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم کو اتار کر فرمایا کہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے یہ لوگ۔ کس کے ساتھ ہوں گے؟ شرط ایک لگائی، اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول کی، اللہ کی اطاعت ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اس پر اللہ یہ مقام اور مرتبہ انہیں عطا فرمائے گا۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم مجھے اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے، صراط مستقیم کی ہدایت بھی عطا فرمائیں گے، اور ثابت قدمی بھی نصیب فرمائیں گے، اور دنیا اور آخرت کی سعادت بھی نصیب فرمائیں گے۔ اور اس آیت میں فرمایا ہم 5واں انعام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کو وہ عطا فرمائیں گے کہ ان کو نبیوں کی رفاقت نصیب فرمائیں گے۔ کس کی رفاقت؟ رفاقت سمجھتے ہو نا، دوستی، تعلق، ملنا جلنا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ہم انہیں عطا فرمائیں گے۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ 4 جماعت تو اللہ نے یہاں بیان فرمائی۔ پہلی جماعت انبیاء کی، دوسری جماعت صدیقین، تیسری جماعت شہداء کی، چوتھی جماعت صالحین کی، اور 5ویں یہ جماعت ہے مطیعین کی، اطاعت کرنے والوں کی، کہ جو اطاعت کرے گا تو یہ بھی ان کے ساتھ ہو جائے گا، درجے میں چاہے کم ہو لیکن ملاقات ہوتی رہے گی۔ ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو درجہ نبیوں کو ملا ہے وہ درجہ ہم جیسے گنہگاروں کو مل جائے۔ یہ نہیں ہے۔ ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بے ٹوک ملاقات کی اجازت دے دی جائے گی۔ ہمیں ملنا ہے محمد رسول اللہ سے تو ملاقات ہو جائے گی۔ ہم محمد رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھنا چاہیں گے، ہمیں بیٹھنا نصیب ہو جائے، کیونکہ ہمارا درجہ تو کم ہے، ان کا درجہ تو بہت بلند ہے۔ جس کو کسی نبی سے محبت ہے، کسی صدیق سے محبت ہے، کسی شہید سے محبت ہے، تو جنت کے اندر ان سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ یہ کم چیز ہے، بہت ہی اونچی چیز ہے۔ اسی لیے آپ ذرا دیکھیں، کسی آدمی کو اگر اچھا کھانا مل جائے، اچھا پینا مل جائے، اچھا لباس مل جائے، اچھا مکان مل جائے، لیکن اس کو دوست و احباب اچھے نہ ملے تو اس کا مزہ بے لطف ہو جاتا ہے، کوئی مزہ نہیں آتا۔ اور اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہو تو آپ اپنے گھر میں سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس بہت ہی اچھی سہولتیں ہیں، اے سی والا کمرہ ہے، سب کچھ ہے، کھانا پینا سب لذیذ ہے، لیکن بیوی کا چہرہ اگر بگڑا ہوا ہو نا تو مزہ اڑ جاتا ہے نا؟ بیوی کا چہرہ اگر بگڑا ہوا ہو تو مزہ کیا ہو جاتا ہے؟ اڑ جاتا ہے۔ ہاں، ماں باپ ناراض ہو تو بیٹے کی رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سب کچھ سہولتیں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جنت کے اندر ہم تمہیں نعمتیں تو عطا فرمائیں گے، لیکن ان نعمتوں میں یہ نعمت کا ایک ایسا اضافہ ہوگا کہ تمہارے دوست و احباب بھی ایسے ہوں گے جو اچھے لوگ ہوں گے، جس سے تمہاری نعمتوں میں بھی کیا ہو جائے گا؟ مزہ آ جائے گا۔ تو یہ اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے، اللہ ہم تمام کو نصیب فرما دے۔ یہ بات میں بار بار آپ لوگوں سے کہتا ہوں، اعتبار خاتمے کا ہے، اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، خاتمہ بالشر سے اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ تمام کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے آپ ذرا دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتے تھے۔ خوش نصیب ہے یار وہ لوگ کہ جن کو اللہ کے محبوب کے ساتھ رات گزارنا نصیب ہو جائے۔ تو تہجد کے وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کرتے تھے، تو حضرت کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب کے لیے پانی کا لوٹا تیار کر دیتے، وضو کے لیے مسواک رکھ دے دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ ہائے ہائے، کیا سوال تھا! اے کعب مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ مانگ۔ میرے اور آپ کے جیسا ہوتا تو یہ کہتا کہ 1 کروڑ دے دو، 2 کروڑ دے دو، 3 کروڑ دے دو، کام بن جائے۔ دنیا کی طرف میری اور آپ کی تو نگاہ ہوتی، لیکن وہ صحابی تھے، ان کا دل بنا ہوا تھا۔ ہاں،
انہوں نے کیا کہا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم؟ جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جنت میں آپ ہمارے ساتھ رہے، سو چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کے محبوب نے پھر آپشن دیا اور کہا اور مانگ کیا چاہیے؟ تو میرا جیسا بھی پھسل جاتا ہے، ہم سب پھسل جاتے ہیں اس میں کہ چلو آخرت تو مل گیا، دنیا مانگ لے، اور کچھ نہیں چاہتا، کیونکہ ان کی نگاہ دنیا پر نہیں تھی، ان کی نگاہیں دنیا پر نہیں تھی، ان کی نگاہیں سب آخرت پر تھی، اس لیے انہوں نے مانگا کہ اللہ کے محبوب اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اے کعب، اگر تو جنت کے اندر میری رفاقت چاہتا ہے تو سجدوں کے ذریعے سے، یعنی کثرت سجود سے میری مدد کیا کر، یعنی کثرت سے نوافل کو پڑھا کر۔ لیکن افسوس ہے آج فرائض کے جنازے نکلے ہوئے ہیں تو نوافل کہاں آئے گا؟ فرائض کے جنازے نکل ہوئے ہیں، وقت دیکھ کر ہم سب مسجد میں آنے والے بن چکے ہیں، وقت دیکھ کر 2 منٹ کی دیر ہے، اب بھاگے آئے، جلدی سے وضو کیا، جلدی سے، بس یہ میرا بھی حال ہے، ہم تمام کا یہ حال ہے، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور شخص آیا اور اللہ کے محبوب سے کہنے لگا ہے میرے محبوب، میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لایا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ کے اندر آپ کی رسالت پر بھی شہادت دے رہا ہوں۔ غور سے سننا نوجوان، میں آپ کی رسالت کی بھی گواہی دے رہا ہوں، میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، میں رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، اور مجھ پر زکوٰۃ ہے تو میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ کتنا کوئی چیز، پھر نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب نے ایک شرط لگائی۔ کیا شرط لگائی؟ اگر تو نافرمانی نہ کر اپنے والدین کی، والدین کی نافرمانی نہ کر، والدین کی نافرمانی نہ کر، بس یہ شرط لگائی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یاد رکھیے، محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، بے شک ہونی ہی چاہیے، ایمان کا جز ہے، لیکن محبت اصل نام ہے اطاعت کا۔ اطاعت نہیں ہے تو محبت کیا نام ہے؟ ہاں بھائی، آپ اپنے والد سے کہ مجھے آپ سے محبت ہے اور والد کا کہنا نہ مانو تو یہ محبت ہوئی؟ محبت تو اس وقت ہے نا کہ جب محمد رسول اللہ کی اطاعت کی جائے، تو یہ اصل محبت ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اکثر صحابہ سے روایت منقول ہے کہ انہوں نے کہا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ہے 2 درجے کے اندر، ایک جماعت سے نیچے درجے کے اندر ہے، یعنی درجے کے اعتبار سے بہت نیچے درجے کے اندر ہے، اس کے پاس ایسا عمل نہیں کہ اس درجے کے اندر پہنچ جائے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر، یعنی کہنے کا مقصد صحابہ کا یہ تھا کہ ایک آدمی ایک جماعت سے محبت کرتا ہے، یا ایک شخص سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کا درجہ عمل کے اعتبار سے اونچا ہے اور اس کا درجہ عمل کے اعتبار سے نیچا ہے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ تو اب ذرا آپ غور کریں کہ اگر ہم اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کے ساتھ دلوں کے اندر محبت کو لے کر آئیں گے اور دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا کام بن جائے گا۔ درمیان میں ایک بات چھوٹ گئی، نوجوان ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، جس طریقے سے کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس نے کہا تھا؟ اللہ کے محبوب نے کہا تھا نا، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا دعا کروا سکتے ہیں کہ بھائی میرے حق میں دعا کرو، لیکن ہمارے کام ایسے ہونے چاہیے کہ لوگ سامنے سے دعا دیں۔ اس لیے دعا کروانے والے نہ بنو، دعا لینے والے بنو، کروانے والے نہ بنو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی سے مت کہو، لیکن ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے، ہمارا کام لوگوں کے ساتھ ایسا ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق لوگوں کے ساتھ ایسے ہونے چاہیے کہ ان کے ہاتھ اٹھیں تو خود بخود ہمارے لیے بھی اٹھ جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے دعا لینے والے آدمی کو بننا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی بنا دے، آپ تمام کو بنا دے۔ ایک حبشی آیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگا، ابھی نو مسلم ہے، مسلمان نہیں ہوا ہے، غور سے سننا، مسلمان نہیں ہوا ہے، ابھی نو مسلم ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورتی میں بھی آپ ہم سے آگے ہیں،
کون پہنچ سکتا ہے اللہ کے محبوب کو؟ خوبصورتی میں بھی آپ ہم سے آگے ہیں، اور مقام اور مرتبہ میں بھی آپ ہم سے کیا ہے؟ آگے ہیں، کیونکہ آپ تو نبی ہیں۔ اے اللہ کے محبوب، جس چیز پر آپ ایمان لائے اس چیز پر میں ایمان لے آؤں، اور جو عمل آپ کرتے ہیں وہ عمل میں کرتا رہوں، تو کیا میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گا؟ کیسا سوال کیا؟ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گا؟ میرے محبوب نے کتنا بہترین جواب دیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے حبشی، یہ تیری کالاہٹ ہے نا، حبشی کالے ہوتے ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالی جنت میں تمہیں خوبصورت کر دے گا، اور ایسا خوبصورت کرے گا کہ 1000 سال کی مسافت سے تمہارے چہروں کی چمک نظر آئے گی۔ ایسا خوبصورت اللہ حبشیوں کو جنت کے اندر کر دے گا، اور حبشی جس نے لا الہ الا اللہ کہا، بس اس کی نجات اللہ کے ذمے ہے۔ بس اللہ ایمان کی حالت میں اٹھا لے تو ہم کامیاب ہو گئے۔ اور فرمایا جس نے 1 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا، اللہ 1,24,000 نیکیاں اسے عطا فرماتا۔ 1 مرتبہ، اندازہ تو لگاؤ، صرف 1 مرتبہ کہنا ہے سبحان اللہ و بی، کہہ دو ایک، اس مجلس میں تو کہہ دو سبحان اللہ و بحمدہ 1,24,000۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کہا تو سائل نے کہا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ حسنات پر اتنی سخاوت کر رہا ہے تو پھر تو کوئی ہلاک نہیں ہوگا، کیونکہ 1 مرتبہ میں اتنی نیکیاں مل رہی ہو، کون ہلاک ہوگا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، دراصل ایسا ہے، میری امت میں سے ایسے لوگ بھی آئیں گے جو اتنے اعمال کو لے کر آئیں گے کہ اگر پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ختم ہو جائے، لیکن اللہ ان اعمال کے مقابلے میں اپنی نعمتوں کو گنوائے گا کہ میری یہ نعمت تھی، میری یہ نعمت، میری یہ نعمت، سارے اعمال کیا ہو جائے، پھر اللہ اپنے فضل سے اس کو جنت کے اندر کیا کرے گے؟ داخل کرے گے۔ تو وہ حبشی نے ایک اور سوال کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے اندر میری آنکھیں وہ نعمتیں دیکھے گی جو نعمتیں آپ کی آنکھ دیکھے گی؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جی ہاں، جو میری آنکھ جو نعمت دیکھے گی اور تیری آنکھ بھی وہ نعمتیں دیکھے گی۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے حبشی رو پڑا، روتے روتے اس قدر رویا کہ اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجہیز بھی کی اور تکفین بھی کی، جنازہ بھی پڑھایا، تکفین بھی کی، کفن بھی دیا، اور قبر کا معاملہ سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے محبت۔ یہ کیا ہے کہ محبت آدمی بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے۔ اللہ حقیقی محبت محمد رسول اللہ کی مجھے بھی عطا فرما دے، آپ تمام کو عطا فرما دے۔ اب ذرا دیکھیں، یہاں 4 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا درجہ کس کا بیان کیا گیا بھائی؟ انبیاء کا۔ کہو آپ بولے تو مجھے لگ دیا آپ سن رہے ہیں۔ پہلا درجہ انبیاء کا، دوسرا صدیقین کا، تیسرا شہداء کا، چوتھا صالحین کا۔ انبیاء کسے کہتے ہیں؟ انبیاء وہ گروہ مقدس اور بابرکت گروہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغامات کو دے کر بھیجا ہے کہ یہ امت تک پہنچاؤں، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ تو انبیاءوں میں سے سب سے آخری نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا یقین ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ دوسرا مقام ہے انبیاءوں کے بعد صدیقین کا۔ کس کا ہے؟ صدیقین۔ صدیق کسے کہا جاتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے صدیق کہا جاتا ہے کہ جس کے رگ و ریشے کے اندر صدق یعنی سچائی اس طریقے سے پیوست ہو چکی ہو کہ جھوٹ کا بالکل شائبہ نہ ہو، اور جب اس کے سامنے صدق کو پیش کیا جائے، یعنی اللہ کے رسول کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کوئی صداقت کو پیش کیا جائے تو بغیر دلیل کے، کوئی دلیل بلیل مانگے نہیں، اور بلا تردد کے اسے قبول کر لیں۔ اسے کیا کر لیں؟ اسے قبول کر لیں۔ اور یہ صفت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کس میں ہے بھائی؟ اور بعض لوگوں نے کہا صدیق کہا جاتا ہے تمام دینی امور کو تصدیق کر لے اپنے دل سے، اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہ کرے، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، یہی لوگ کیا ہے؟ سچے ہیں۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں اس تعریف کے اندر
اس تعریف کے اندر سب سے پیشوا اور سب سے بڑے اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ سمجھ میں آئی بات؟ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا یہ صدیق کا مقام ہے۔ تیسرا فرمایا والصدیقین والشہداء، شہید کسے کہا جاتا ہے؟ شہید اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی عملی قوت، کون سی قوت؟ عملی قوت صدیق جیسی نہ ہو، صدیق سے کیا ہو؟ کم ہو عملی قوت، لیکن معاف فرمائیں جس کی علمی قوت یہ صدیق جیسی نہ ہو لیکن جس کی عملی قوت کامل درجے کی ہو، وہ اپنے عمل کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ جس دین کے حقائق کو میں مانتا ہوں میں اس کے لیے اپنی جان دینے بھی لیے تیار ہوں۔ اور شہید اپنی جان کو کیا کر دیتا ہے؟ پیش کر دیتا ہے، تو یہ شہید ہے۔ صالحین کون ہے؟ فرمایا صالحین وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے سارے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکے رہتے ہیں، اللہ کے راستے کے اندر مال کو خرچ کرتے ہیں اور حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں اور حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ صالحین۔ تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی رفاقت عطا فرمائیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی جب ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ خود تو صالح بن ہی جائے گا، تو پھر صالحین کی رفاقت سے کیا مطلب؟ علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے، دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی جب نیک لوگ ساتھ میں مل جاتے ہیں نا تو اس مجلس کی رونق ہی کچھ بڑھ جایا کرتی۔ آپ ذرا دیکھیں ایک اللہ کا ولی ہو اور اس جگہ پر 5 اللہ کے ولی جمع ہو جائے تو مجلس کا کیا کہنا؟ وہ مجلس کا کیا کہنا؟ تو اسی طریقے سے صالحین کا گروہ مل جائے گا تو اس مجلس کا کیا کہنا؟ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں جو صالحین ہے اس سے اولیاء مراد ہے، اور اس کے بعد مطیعین کی جو جماعت ہے اس کو، جس مطیعین کی جو جماعت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والی یہ عام لوگ ہے۔ خیر اللہ بہتر جانتا ہے۔ آخر میں ایک دو بات اور سن لیجئے، یاد رکھیں یہ جو صفات ہے انبیاء کی، نبی کی، صدیق کی، شہید کی اور صالحین کی ایک آدمی میں جمع ہو سکتی ہے۔ نبیوں میں یہ ساری صفتیں جمع ہو سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہو کان صدیقا نبیہ، حضرت ابراہیم صدیق ہے اور نبی بھی ہے۔ تو فرمایا کہ نبی کے اندر نبی بھی ہو سکتا ہے، صدیق بھی ہو سکتا ہے، شہید بھی ہو سکتا ہے اور صالح بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا وَكَهْلًا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور حضرت یحییٰ کے بارے میں فرمایا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ پتہ چلا کہ جس طریقے سے ایک آدمی ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، انجینئر بھی ہو سکتا ہے اور کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اس طریقے سے نبی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن نبی سے جو نیچا درجہ ہے صدیق، شہید، صالحین کا، وہ تینوں تو جمع ہو سکتے ہیں ایک کے اندر، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی نبوت کا ملنا یہ وہبی ہے، یہ کسبی نہیں ہے، یہ کسبی نہیں ہے، وہبی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے۔ اب ذرا ایک بات اور غور سے سن لو، وہ ہے کہ اللہ نے جو ان 4 گروہ کے اوپر انعامات کیے ہیں وہ انعامات ایک مادی ہوتے ہیں اور ایک روحانی ہوتے ہیں۔ اللہ اور روحانی انعامات یہ حقیقی انعام ہے، اور اللہ نے ان 4 گروہ پر یہ روحانی انعام فرمایا ہے۔ کون سا انعام؟ اور ایک اہم بات سن لو جس کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ دین میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ آپ ذرا اندازہ تو لگاؤ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ اس میں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، لیکن کبھی ہمارا دماغ، ہماری سوچ اس طرف گئی کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں؟ ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں محمد رسول اللہ کی رفاقت عطا فرما دے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھے؟ تو اب میرے دوستوں نمازوں کو توجہ سے پڑھا کرو۔ آج میری اور آپ کی زندگی اتنی گزر گئی کہ 50 سال، 55 سال، 60 سال ہو گئے، ذرا آپ بتائیں کہ ہماری 2 رکعت ایسی گزری ہے کہ جن 2 رکعتوں کے اندر میری اور آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو آئے ہو؟ نماز کی حالت میں میری اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آیا ہو؟ کبھی نہیں۔ ہم نے اس تدبر سے، اس غور و فکر سے کبھی قرآن کریم کو پڑھا ہی نہیں،
کاش کہ قرآن کو اس تدبر سے پڑھا جاتا، سمجھ کر پڑھا جاتا، تو قرآن ایک ایسی چیز ہے جو دل و دماغ پر اثر ڈالتی ہے اور انشاءاللہ ضرور آنکھوں میں سے آنسو نکلے گا۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو آٹومیٹک گھڑی کی طرح مت پڑھا کرو، صراط الذین انعمت علیہم صراط اللہ، اس طرح مت پڑھا کرو، معنی پر غور کر کے پڑھا کرو کہ تم کیا مانگ رہے ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ اس کے بعد کیا کہو؟ آمین کو، اور آمین جیسا ہی امام وللضالین کہے فوراً تم آمین کہو، کیونکہ فرشتے کے آمین کے ساتھ تمہاری آمین کیا ہو جانی چاہیے؟ مل جانی چاہیے، اور فرشتے آمین میں غفلت نہیں کرتے، اور فوراً آمین کہہ دیتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم ایک کھوئے ہوئے ہیں کہیں دکان پر کہیں، اس لیے ہمیں پتہ چلتا نہیں، پھر لائٹ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آمین۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیں آمین میں بھی بعض لوگوں نے آمین بالجہر کو ایک مذاق بنایا اور بہت زور سے آمین کہنا شروع کر دیا، اور جو آمین بھی سر والے تھے، آہستہ آمین کہنے والوں نے اس قدر کھوئے ہوئے ہیں کہ اس میں سے 90% تو آمین کہتے ہی نہیں ہیں، 90% تو آمین کہتے ہی نہیں ہیں۔ بڑی فضیلت صحیح روایتوں کے اندر ملی ہے، لیکن کوئی آمین کہتا ہی نہیں۔ وہ جو 10% کہتے ہیں، ارے کچھ تو آواز نکالو، کچھ تو آواز نکالو کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ آمین کہہ رہے ہیں۔ آخری بات سن لو، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ظاہر ہو رہی ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد بغیر فاصلے کے اگر کوئی خلیفہ ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق۔ کس طریقے سے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی مراتب کو یہاں بیان فرمایا، اور سب سے پہلا مرتبہ نبی کا رکھا اور دوسرے نمبر پر صدیق کا رکھا۔ تو جس طریقے سے محمد رسول اللہ کی رسالت پر اجماع ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق کی صدیقیت پر بھی اجماع ہے امت کا کہ حضرت ابوبکر کیا ہے؟ صدیق ہے۔ دوسرے کے بارے میں تو بھی، لیکن حضرت ابوبکر کی صداقت کے بارے میں کیا ہے؟ اجماع ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا فصل اگر کوئی خلیفہ ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سارے انعامات کو اللہ نے گنوا کر یہ فرمایا، اوہو یہ مت سمجھ لینا کہ تمہارے عمل کے نتیجے میں ملے گا، نہیں نہیں نہیں، ذالک الفضل من اللہ، یہ سب اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ تمام کو عطا فرمائے، اللہ ہمارا کہنا قبول فرما لے، اور خاص طور پر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے، اور آپ کی اتباع اور اطاعت دونوں کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔